کسی کی بددعا مت لینا، کسی کی ہائے مت لینا۔ میں نے پنجاب کے ہی سفر میں ایک جملہ سیکھا تھا کہ مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو۔ تو جس نے مجھے کہا نا، میں نے اس کو روک لیا، میں نے کہا اس کا مطلب تو بتاؤ مجھے، تو میں اردو بولنے والا، ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا ماڑا کہتے ہیں کمزور آدمی کو۔ تو میں نے کہا کمزور آدمی سے کیوں نہ ڈریں؟ کمال کا جملہ کہا۔ کب مضبوط آدمی تو آپ سے اپنا بدلہ خود ہی لے لے گا، ماڑا جو ہوگا نا وہ بدلہ نہیں لے سکے گا، مگر وہ اللہ کو کہہ دے گا، وہ ادھر فریاد پہنچا دے گا، وہ اپنی فائل ادھر جمع کرا دے گا، اور جب ادھر جائے گی نا آواز تو پھر ظالم نے بچنا نہیں ہے۔ ہاں اللہ مظلوم کے ساتھ ہے۔ پلیز زندگی کا ایک اصول بنا لیں، میں نے دعائیں لینی ہیں، میں نے ہائے نہیں لینی ہے۔ غصہ بھی آتا ہوگا، دل بھی چاہتا ہے، مگر معاف کر دیا کریں۔ کچھ لوگ تو ملازمین کے ساتھ بڑا بڑا غلط برتاؤ کرتے ہیں۔ اب وہ غریب آدمی گالیاں بھی سن رہا ہے، ڈانٹ بھی سن رہا ہے، کر تو کچھ نہیں سکتا، بیچارے کو جاب کہیں اور نہیں ملے گی۔ کراچی میں ایک صاحب ملے مجھے، پتہ نہیں باتوں باتوں میں میں نے پوچھ لیا آپ کی سیلری کتنی ہے، پرانے جاننے والے تھے، اچھی سیلری بتائی۔ تو میں نے کہا سیلری تو ماشاءاللہ اچھی ہے، مثال کے طور پر انہوں نے کہا 80,000 روپے سیلری ہے۔ تو پتہ اس نے کیا کہا؟ کہتا 40,000 کام کرنے کی سیلری ہے، 40,000 گالیاں سننے کی سیلری ہے۔ میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہتا صبح و شام سیٹ گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا پھر کیوں کرتے ہو؟ کہا کہاں ملے گی نوکری آج کے دور میں؟ مجھے بتاؤ وہ جو گالیاں دینے والا ہے اس کو کہیں جواب نہیں دینا؟ یاد رکھیے گا، کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا بندہ ہے، اس کا دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہم دنیا میں اگر میں کسی سے پوچھوں نا بتائیں مفلس کون ہے، غریب کون ہے، تو آپ وہی جواب دیں گے جو صحابہ کرام نے جواب دیا تھا۔ صحابہ کرام سے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا بتاؤ مفلس کون ہے؟ بھی سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا بھی وہی جواب ہوگا جو صحابہ کرام نے دیا۔ کہا حضور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، درہم و دینار نہیں ہے۔ آپ بھی یہ کہیں گے نا غریب تو وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نبی پاک نے ڈینائی کیا، کہا وہ نہیں ہے۔ فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حج بھی لائے گا، روزے بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی لائے گا، نمازیں بھی لائے گا۔ اے حاجیوں سنو، اے نمازیں پڑھنے والوں سنو، آقا فرماتے نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، مگر وہ اس حالت میں آیا ہوگا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی۔ وہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، کلیم کریں گے یا اللہ ہمارا حق دلا۔ اچھا دنیا میں تو آپ اور میں کوئی پرابلم ہو تو پیسے لے کے مسئلہ حل کرتے ہیں نا کہ بھئی آپ کا قرضہ ہے تو پیسے لے لیں، زیادتی ہو گئی اب زمین لے لی تو زمین لے لیں۔ قیامت کو ایک ہی کرنسی ہوگی اور وہ ہیں اعمال، یا تو گناہ ہوں گے یا نیکیاں ہوں گی۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں جس پر ظلم کیا ہوگا ان میں سے ایک بندہ اس کی نمازیں لے جائے گا، دوسرا اس کے روزے لے جائے گا، ایک حج لے جائے گا، ایک زکوٰۃ لے جائے گا، ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر جن پر زیادتی کی ہوگی وہ بندے باقی رہ جائیں گے۔ کیونکہ کچھ لوگوں کی تو بدقسمتی سے عادت ایسی ہے کہ روز ہی دل توڑ لیں، ہیبٹ بن گئی نا بدتمیزی کی، جارحانہ پن کی، ٹونٹ کرنے کی، طنز کرنے کی۔ یہ عورتوں میں بھی بڑا پرابلم ہے۔ خدا کے واسطے میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، ہمارے بزرگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ یہ ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں اگر ہم حقوق العباد میں کمزور ہیں تو۔ نماز پڑھنے لوگ جاتے ہیں اور مسجد میں جا کے دل توڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم دیکھتے ہیں آتے ہیں نماز پڑھنے، مؤذن کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی خادم کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی نمازیوں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ نماز پڑھیں نا یار، پتہ نہیں نماز کے آتے جاتے کتنوں کا دل توڑ گئے۔ یاد رکھیے گا تلوار کا وار جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے، زبان کا وار اس کی جو دل ٹوٹتا ہے نا وہ برسوں تک اس کا علاج نہیں ہو پاتا۔ اب کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نیکیاں ختم، لوگوں کو نیکیاں دے دی، بندے بچ گئے۔ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے نا، وہاں یہ تو اعلان نہیں ہوگا کہ اس کے بعد جتنی نیکیاں تھی تمہیں دے دی باقی لوگ فری، نہیں۔ ارشاد ہوگا کہ اب ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پہ ڈالے جائیں گے جو نمازیں پڑھ کر گیا ہوگا، جو روزے رکھ کر گیا ہوگا، اور پھر اعلان ہوگا یہ وہ شخص ہے، بد نصیب ہے جو لوگوں کے گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہا ہے، اس کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یاد رکھیے حقوق اللہ ویری امپورٹنٹ، مگر حقوق العباد وہ زیادہ سینسٹیو ہیں۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ضروری ہیں، ضرور کرنے ہیں، مگر اگر کوئی ساری زندگی نماز نہ پڑھے نا اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لے، وہ رب جانے اس کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے نا۔ لیکن اسی کی مشیت ہے کہ اگر بندے کو ناراض کیا ہے نا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں، خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، میری بہنیں پردے میں سن رہی ہیں، لائیو بیان جا رہا ہے، خدا را بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے نا، ہمت کر کے معافی مانگ لو۔ یہاں نہیں مانگو گے نا
وہاں بہت مشکل ہو جائے گی. اپنے ملازم کا دل دکھایا ہے, کوئی بات, دل بڑا کر کے معافی. آپ کہیں گے یار میں سیٹ ہو کے ملازم سے معافی مانگوں, یہاں مانگ لو, ادھر تو اور مشکل ہو جائے گی. ہاں, ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, فیملی میں جناب ناراضگیاں ہو رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو معاف کر دیں, دل بڑا کر لیں, اور پھر تاکہ خوشی خوشی انشاءاللہ ہم نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں. اور اب ایک خوبصورت فرمان کہ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں. اگر آپ اور میں اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں, اس سے بڑی اچھی کیا بات ہوگی کہ رب سے ہی دوستی ہو جائے. آج بندے کہتے ہیں نا میری فلاں سے دوستی ہے, فلاں بڑا آدمی نہیں, اس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اپنے, مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا. جس کی اللہ سے ہی دوستی ہو جائے, خالق کائنات سے دوستی ہو جائے, پھر تو سارے میٹر سالو ہو جائیں گے نا. مولا علی سے پوچھے نا, وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں, میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں, اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. اب آپ غور کریں پیارے اسلامی بھائیو, اتنا آسان ہے اللہ سے بات کرنا, مگر سب سے بات کرنے کا ٹائم ہے, رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تو مسجد میں بیٹھ کر, اکیلے میں بھی گھر میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے باتیں کیا کریں, دل کی باتیں اسے بتائیں. وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ دلوں کے حال جانتا ہے, آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی. تو کیا فرمایا, نماز ایک راز ہے, جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے وہ باتیں کرتا ہے, تو نماز کی پابندی کرے. تو یہ 3 باتیں یاد کر لیجئے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو خدا کا دوست ہوتا ہے اس کے اندر 3 خوبیاں ہوتی ہیں. اور ایک جملے میں کمال کی بات کہتے ہیں, کوزے میں دریا کو بند کیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سخاوت دریا جیسی, شفقت آفتاب کی طرح, اور فرماتے ہیں تواضع یعنی عاجزی زمین جیسی. اب ذرا غور کر لیجئے, ہم نے شفقت اور سخاوت کیسی کرنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے دریا ہوتا ہے. اب آپ غور کریں کہ دریا کیا ہوتا ہے. دریا کے اندر کہیں بھی کسی دریا کے آگے بورڈ نہیں لگا ہوتا کہ جناب یہاں آبشار کا پانی تو آئے گا, بارش کا پانی آئے گا, ندی نالے کا پانی نہیں آئے گا. وہ سب کو لے کے چلتا ہے. اور اگر آپ اپنے کاروبار میں, اپنی فیملی میں, اپنی زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, ایون دین کا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے دل کو دریا جیسا بنائیں. لوگ محبت کرنے والے بھی ملیں گے, کرٹیسائز کرنے والے بھی ملیں گے, ہمت بڑھانے والے بھی ملیں گے, ہمت توڑنے والے بھی ملیں گے. مگر وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمت توڑ دیں کہ نہیں یار بھلائی کا زمانہ نہیں ہے, کوئی ساتھ تو دے نہیں رہا, لوگ بھلائی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, اف یو وانٹ ٹو ڈو بگ ورک, اپنے ہارٹ کو, اپنے دل کو بڑا کیجئے. کرٹیسزم ہوتا رہے گا. یہ تو نبی پاک کی سیرت سے اٹھا کر دیکھیں نا, ہر دور میں اللہ والوں کو ستایا گیا. ایون بزنس کے اندر بھی آپ کوئی نیا بزنس شروع کریں گے, کوئی نئی فیلڈ میں جائیں گے, آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو ہمت توڑیں گے. کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ہمت والے ہوتے ہیں, جو بڑے دل والے ہوتے ہیں. تو دل کیسا ہونا چاہیے, دریا جیسا ہونا چاہیے, سب کو لے کر چلیں. ہاں, پھر خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو دوست ہوتا ہے اللہ کا, وہ کیا ہوتا ہے, اس کی شفقت آفتاب جیسی ہوتی ہے. ابھی شفقت آفتاب جیسی کیا ہے. سورج صبح نکلتا, آفتاب کہتے ہیں سورج کو. تو سورج جب صبح نکلتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جناب آج مسلمانوں کو روشنی دینی ہے, غیر مسلموں کو نہیں دینی ہے, پہاڑوں اور ریگستانوں کو نہیں دینی, صرف آبادیوں کو دینی ہے. وہ تو سب کو یکساں روشنی دیتا ہے نا. ہماری شفقتیں, ہمارا اخلاق بھی سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. مگر آج حال ڈیفرنٹ ہے. آج ہماری محبتیں اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ تو بڑی زبردست ہیں, مگر غریبوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا وہی انداز ہم اپنے ملازمین کے ساتھ, اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ اپناتے ہیں؟ غور کیجئے نا, شفقت آفتاب جیسی. ہاں, سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. مجھے بتائیے نا, کیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں؟ کچھ لوگ جناب اپنے کسٹمرز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ تو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں, مگر گھر جا کر وہ شیر ببر بن جاتے ہیں. ہاں, کچھ لوگ تو گھر میں جائیں تو گھر میں ٹینشن ہو جاتی ہے, کھانا ٹائم پہ نہیں دیں گے تو پرابلم ہو جائے گی, کپڑے ٹائم پہ استری نہیں ہوں گے تو خیر نہیں ہے, صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے. ہم گھر کے اندر کیوں اس طرح کا برتاؤ رکھتے ہیں؟ ہمیں نبی پاک نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. مزہ یہ آئے کہ میں گھر میں جاؤں تو ایوری بڈی بیکم ریلیکس. مزہ آنا چاہیے لوگوں کو کہ ہمارے گھر کا فیملی ممبر آیا ہے. مگر کچھ لوگ واقعی ایسے ہیں جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر والوں میں ٹینشن ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے میں آفس میں باس ہوں تو گھر میں بھی باس ہوں.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بندہ باہر مردوں کی طرح رہے اور گھر میں جا کے بچوں کی طرح ہو جائے. گھر میں گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت بھی فرماتے تھے اور گھر جاتے تو حسنین کریمین کو کاندھے پر بھی بٹھاتے تھے. کتنا سافٹ کارنر تھا, کتنا سافٹ سٹائل تھا. تو شفقت آفتاب جیسی, سب کے ساتھ یکساں برتاؤ ہونا چاہیے.